رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ جس رب نے شدت کی گرمی حبس کے بعد یہ اچھا اور ٹھنڈا موسم دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے موسم کی شدت کو برودت میں بدلا، اسی طرح ہمارے دل کی دنیا کو بھی بدل دے۔ اللہ جیسے تو نے حبس کو ختم کیا ہے، گرمی کی شدت کو ختم کر کے موسم کو بدلا ہے، میرے مولا ایسے تو ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دے۔ اللہ تو قادر ہے، میرا مولا تو رحیم ہے، میرے مولا تو کریم ہے۔ اللہ تو قادر ہے، قہار ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ ربا آج کی اس بابرکت محفل کی برکت سے میرے مولا اس محفل کی بدولت ربا یہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں دور دراز نزدیک سے چل کر آئی ہیں، میرے مولا ان کے چلنے کے جذبے سے، ان کے سننے کے جذبے سے، ان کے آنے کے صدق سے، ان کی نیتوں کے بدلے مولا ان کی نیتوں کے صدقے میرے بھی اور ان کے بھی گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے۔ اللہ ہمارے نام اعمال کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر یوں خوشیاں لا دے جیسے آج تو نے شدت کی گرمی اور حبس کو ختم کر کے ایک ٹھنڈی اور میٹھی ہوا جاری فرما دی۔ مولا اسی طرح تو ہمارے نام اعمال کے اندر بھی اسی طرح رونق اور بہار جاری فرما دے۔ آج کی یہ محفل آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری ہفتہ وار کی ایک محفل ہے، ایک علمی، تعلیمی، روحانی ایک آپ کے ساتھ محفل ہوتی ہے جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے موضوع، ایسی بات، ایسی گفتگو رکھے کہ جس گفتگو سے کہنے والے کو بھی فائدہ ہو، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کی وساطت سے یہ آواز میڈیا کے ذریعے ہماری جہاں تک جائے، میرا رب ان سب کے لیے بھی فائدہ مند بنائے اور ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ یاد رکھیے گا ہمارا یہ مقصد ہفتے کے بعد اکٹھا ہونا نہ کوئی نام کمانا ہے، نہ کوئی پیسہ کمانا ہے، نہ کوئی شہرت کمانا ہے، نہ آپ سے واہ واہ لینی ہے، اور نہ ہی جناب والا کوئی کسی قسم کی داد و تحسین۔ رب کعبہ کی قسم ایک ہی نیت ہے، اللہ تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ اللہ تو اپنی رضا کی علامت جیسے پہلے ہمیں دکھا چکا، اپنے گھر میں بلا کے اپنی رضا کا پروانہ دکھا چکا، اللہ تو اسی طرح ہم سے کل آخرت میں بھی راضی رہ جانا۔ میرے مولا تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دینا، اللہ تو ہماری آخرت بھی اچھی کر دینا۔ اللہ اس عظیم سلسلے کے اندر جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں نزدیک سے دور سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس نیک سلسلے کے اندر جو مائیں بہنیں بیٹیاں معاون بنتی ہیں، ربا تو سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دینا۔ یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر جو بھی آیا، آنے کے بعد ایک مقصد انسان کی زندگی کا ہے، ایک مقصد رب ذوالجلال نے انسان کو دنیا کے اندر آنے کا دیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے کچھ مقاصد ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ جناب والا میں بڑا بزنس مین بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے جناب والا میں بڑا زمیندار بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے جناب والا میرا گھر بڑا اونچا ہو جائے، کوئی چاہتا ہے جناب والا میری کوٹھی سب سے اونچی ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میری سب سے اچھی کار ہو، کوئی چاہتا ہے میرا پیسہ بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو۔ سیم اسی طرح عورتوں کی بھی خواہشات ہیں، کوئی چاہتی ہے میرا گھر ایسا ہو، محلے میں کسی کا گھر نہ ہو ایسا، کوئی چاہتی ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر سونے کے کنگن اتنے موٹے اور اتنے وزنی ہو کہ پورے محلے کے اندر کسی دیہاتی چ نہ ہون، کوئی چاہتی ہے جناب والا میرے کان کے کانٹے ایسے ہو، کوئی چاہتی ہے میرے پاؤں کی پازیب سب سے خوبصورت ہو، کوئی چاہتی ہے کہ میرے کپڑے، ہر ایک کی زندگی کے الگ الگ مقاصد، ایک دنیا کے مقاصد ہے اور ایک وہ جو رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا کے اندر آنے کا مقصد دیا ہے۔ رب نے کیا مقصد دیا، ہم نے کیا مقصد بنایا، بس جو اس کو سمجھ لیتا ہے نا اور سمجھنے کے مطابق اس پر زندگی گزار لیتا ہے، یقین جانیے کامیاب
کامیاب ہے وہ فرد، کامیاب ہے وہ معاشرہ، کامیاب ہے وہ مرد، کامیاب ہے وہ عورت، کامیاب ہے وہ بچی، کامیاب ہے وہ نوجوان لڑکی، کامیاب ہے وہ بوڑھی اماں جو میرے رب کی چاہت کے اوپر اپنی چاہتوں کو قربان کر دیتی ہے، جو رب کے تعین کردہ مقصد کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اس کے اوپر لگا دے، بس وہی کامیاب ہے۔ اور جو اپنی زندگی کا مقصد خود سے طے کرے پھر اس کے پیچھے بھاگتی چلی جائے، اس کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا، بالآخر قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ لہذا کامیاب ترین عقل مند انسان، فرد، معاشرہ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا وہ ہے جو میرے رب ذوالجلال کے طے شدہ مقاصد پر چلے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ میرا رب چاہتا ہے میرا بندہ دنیا کے اندر مجھے مان کے چلے اور میری مان کے چلے۔ جو مجھے مان کے چلے گا، میری مان کے چلے گا، میں رب اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دوں گا۔ دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ میرا اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دے گا، احترام ڈال دے گا، جناب والا لوگ اس سے محبت کر لیں گے، اس کا احترام کریں گے۔ آخرت کی عزت اور مقام کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کے سامنے پہنچے گی، میرا رب دور سے کہے گا اوے ہٹ جاؤ، او میری پاک باز میری نیک بندی آ رہی ہے، ہٹو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھولتے چلے جاؤ۔ اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اللہ آپ کو بھی اپنی نیک بندیوں میں شامل فرما کے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ یاد رکھیے گا ایک واقعہ میرے آقا کے صحابہ کا احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ذرا سوچئے گا، توجہ کیجئے گا، شاید آج سے پہلے آپ نے بے شمار مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن سنیے گا، ذرا دھنیے گا، ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا، اللہ ہمیں اس واقعے کے ضمن میں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں میں اپنے آقا کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا کے گرد اس شاکان رسول بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کے گرد شاگردان رسول بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کے گرد محبان رسول بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کی ایک ایک ادا کو دنیا تک پہنچانے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا درمیان محفل کے اندر بیٹھے ہوئے اچانک سے اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اور روکتے ہوئے فرماتے ہیں او میرے صحابہ، تم میں سے جو کسی جنتی نوجوان کی زیارت کرنا چاہے وہ بھی دیکھے، سامنے مسجد کے دروازے کے اندر سے ایک نوجوان صحابی داخل ہوگا، یہ نوجوان جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک وہ ہے جس کو میں جنتی کہوں، ایک وہ ہے جس کو آپ جنتی کہے، ایک وہ ہے جس کو وقت کا نمبردار جنتی کہے، ایک وہ ہے جس کو وقت کا لیڈر جنتی کہے، ایک وہ ہے جس کو وقت کا حاکم جنتی کہے۔ اوے ان کی حیثیتیں نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم حیثیت اس کی ہے جس کو کائنات کا سردار، آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، اوے جس کو محبوب رب العالمین جنتی کہے، بھلا سوچو اس کو کوئی جنت کے اندر جانے سے روک سکتا ہے؟ ممکن بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابھی جو اندر داخل ہوگا نا یہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، میں جس موضوع کو لے کر کے چلا ہوں اللہ مجھے یہ موضوع سمجھانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ الفاظ میرے ہیں، بات تو تیرے نبی کی ہے، اللہ الفاظ میرے ہیں، بات تو تیری ہے، اللہ الفاظ میرے ہیں، بات تو پیغمبر تیرے پیغمبر کی ہے۔ اللہ تو اس میں اتنا اثر ڈال دینا کہ آج کی یہ بات میرے بھی دل میں اتر جائے اور سننے والوں کے بھی دل و دماغ کے اندر اتر جائے۔ اللہ بات سمجھانے کا ملکہ دے دینا، اللہ بات سمجھنے کا جذبہ دے دینا، اللہ بات سمجھانے کے بعد مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، اللہ سننے والوں کے دل کو بھی صاف فرما دینا۔ توجہ کرنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا، ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے، ہم نے دیکھا ان کا ناک ہمارے ناک جیسا، ان کا کان ہمارے کان جیسا، ان کی آنکھیں ہماری آنکھیں جیسی، ان کا رنگ ہمارے رنگ جیسا۔ ہاں جب وہ آئے ان کے بالوں سے پانی نچڑ رہا تھا، نوجوان ہے، کالے سیاہ بال ہیں ان کے، وہ آئے اور آ کر مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد سب اٹھ کر گھروں کو چلے گئے۔ مجلس برخاست، اگلے دن پھر مسجد نبوی ہے، صحن نبوی مسجد نبوی ہے،
آقا کا چہرہ انور ہے، محفل لگی ہوئی ہے، نورانی ماحول ہے۔ ہاں رب کعبہ کی قسم، ذرا تصورات کی دنیا میں ڈوب کو سوچے تو صحیح نا، آج 1500 سال کے بعد بھی جس کو اس مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھنے کی سعادت مل جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ روئے زمین کے اوپر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ آج بھی جس کو مدینہ کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت مل جائے، وہ اپنے مقدر کے اوپر جھوم جاتا ہے۔ آج بھی جس کو مسجد نبوی کے صحن کے اندر بیٹھ کر کھجور کھانے کی سعادت مل جائے، رب کعبہ کی قسم وہ اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے۔ اور ناز کیوں نہ کرے، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کا مفہوم ہے، اے میرے گھر میں کوئی خود سے نہیں آتا وہی ہے جسے میں پیغمبر چنتا ہوں بلاتا ہوں، جسے میرا رب چاہتا ہے وہی میرے گھر کے اندر آتا ہے۔ اے ہاں میرا رب محبت کی نگاہ سے دیکھے، محلے کی مسجد کے اندر آنے کی توفیق دے دے۔ میرا رب محبت کی نگاہ سے دیکھے، اپنے گھر کے اندر آنے کی سعادت دے دیتا ہے۔ اور ذرا توجہ کرنا، میری بات کو سننا، اس بندے کا کیا مقام ہوگا، اس بندی کا کیا مقام ہوگا، اس کا کتنا رتبہ ہوگا، اس کو میرے رب نے کتنی محبتوں سے دیکھا ہوگا، جس کو 7 سمندر پار بھی میرا رب اٹھا کر کے اپنے محبوب کی مسجد میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرما دے۔ صحن مسجد نبوی ہے، نورانی محفل ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے لیے جنتی ہونے کی بشارت میرے رب نے قرآن میں اتار چھوڑی ہے۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پاک پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیغمبر پر اترتا قرآن دیکھا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیغمبر کی اقتدا میں نمازیں پڑھی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بدر کا معرکہ دیکھا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوتے دیکھے گے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خندق کے اندر آقا کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے دیکھے گے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سفر پیغمبر کے ساتھ کیا، جنہوں نے حضرت پیغمبر کے ساتھ کیا، اور جو پیغمبر کی ایک ایک ادا پر رب کعبہ کی قسم اپنی جوانیاں لٹانا سعادت سمجھتے تھے۔ فرماتے پھر ہم نے دیکھا، آقا فرماتے ہو میرے صحابہ، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے نا وہ بھی دیکھنا، دروازے کے اندر سے ایک نوجوان داخل ہوگا، یہ جنتی ہے، دوسرا دن ہے۔ صحابہ حیران و پریشان، بس اتنا سا جملہ بولا اور کچھ نہیں بولا۔ تیسرا دن ہوا، پھر میرے آقا وہی فرماتے ہیں، او میرے صحابہ دیکھو، جس نے جنتی دیکھنا ہو۔ آج ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار، ربا میں تجھ سے تیری جنت مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری آگ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری محبت چاہیے، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری رحمت چاہیے، اللہ تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری رضا چاہیے، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہاں تو دیکھ، پاک پیغمبر فرما رہے ہیں رب اس سے راضی ہے، رب نے اس کو انعام دے چھوڑا ہے، رب نے اس کا اعلان کروا دیا ہے، مجھ پیغمبر کی زبان سے نکلوا دیا ہے، رب نے بتا دیا ہے یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ آقا فرماتے ہم نے دیکھا ہے کون؟ ایک صحابی اٹھتے، تیسرے دن کی محفل ختم ہوتی ہے، پیچھے چل پڑتے ہیں، چلنے کے بعد اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر پہنچ کر وہ اندر گیا ہے، پیچھے سے دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، من دق البابا، دروازہ کون کٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں اپنے گھر میں نہیں جانا چاہتا، اور میں تیرے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ توجہ توجہ توجہ، عام مہمان کی بات ہو رہی ہے، مہمانان رسول کی بات نہیں ہو رہی، عام مہمان کی۔ میں تیرے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ دروازے کھول دیے، میں نہیں جانتا تو کون ہے، بس جب تو مہمان ہے، مہمان تو رب کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ دروازے میرے کھلے ہیں، اور ایک تو مہمان ہے اور ایک پیغمبر کا مہمان، ایک عام مہمان ہو، ایک پیغمبر کا مہمان ہو، ایک عام مہمان ہو، ایک پیغمبر کا مہمان ہو، ایک عام مہمان ہے، ایک پیغمبر کا وہ مہمان ہے جو قرآن سیکھنے والا، فرمان سیکھنے والا،
حدیث سیکھنے والا، دین پڑھنے والی، دین پڑھانے والا، اس مہمان کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں چلو 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 تمہیں میں واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو یاد رکھنا میں کہاں چھوڑ رہا ہوں۔ چلو تمہیں بتاتا ہوں مہمانان رسول کیا ہوتے، چلو تمہیں بتاتا ہوں نبی کے مہمان کیا ہوتے، چلو تمہیں بتاتا ہوں نبی کے مہمان سے محبت کرنا کیا ہوتی ہے، چلو 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 تمہیں دکھاتا ہوں نبی کے مہمان کے ساتھ ہمدردی کرنے پر رب کیا دیتا ہے۔ آگے نا ایک مرتبہ میرے پیغمبر کی محفل میں مہمان، عام مہمان ہیں، ابھی دین سیکھنے والوں کی بات ہی نہیں ہے، میں دین سیکھنے والے مہمانوں کا رتبہ، مقام، ارتبہ بعد میں بتاؤں گا۔ سنو 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 سنو، مرکز علم و عمل سے تعلق رکھنے والیوں، اپنے قلب و جگر کے پردے ہٹا کے سنو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنو، اپنے دماغ کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے سنو، اپنے دلوں سے حسد اور بغض نکال کے سنو، اپنے دلوں کے اندر پیغمبر کی محبت بٹھا کے سنو، اپنے دلوں کے اندر رب کی اطاعت بٹھا کے سنو، اپنے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت بنا کے سنو، اپنے دلوں کے اندر دین کی غیرت اور حمیت جگا کے سنو۔ پاک پیغمبر کے گھر مہمان آتے ہیں، آقا اپنے صحابہ سے درخواست کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی جو آج کی رات میرے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرے؟ ہے کوئی جو آج کی رات مجھ محمد کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے؟ کتنا پیارا اعلان ہے کوئی جو مجھ محمد کے مہمانوں کی مہمان؟ ایک صحابی کھڑے، یا رسول اللہ انا حاضرون، میں حاضر ہوں جی، مجھے دے دیں۔ آقا فرماتے جاؤ ان کو گھر لے جاؤ، جاؤ 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 ان کو گھر لے جاؤ۔ اللہ ہمیں حدیث پڑھنے پڑھانے کا ذوق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو دین سمجھنے کی، دین سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث ہو، خدا کی قسم حدیث کا سبق ہو اور رب کی طرف سے نور نہ اترے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے حدیث پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھا رہے ہو، بدن کے رونگٹے کھڑے نہ ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور حدیث پڑھ رہے ہوں اور حدیث پڑھا رہے ہوں، ایمان کے اوپر رگڑ نہ لگے، ایمان نہ چمکے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہے کوئی جو میرے ان مہمانوں کو لے جائے اور رات ان کی ضیافت کرے؟ ایک صحابی ہاتھ کھڑے کر، انا حاضر یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ، اور بول دو کنجوسو، بول دو، نہ دینا چندہ، نہ دینا پیسے، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، چلے میرے پاک پیغمبر پہ درود تو پڑھ دو نا، کہو صلی اللہ۔ آپ اگر درود محبت سے پڑھتے ہیں تو میں آپ کو خوشخبری سنا دوں، بولے سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں، ایسے بجھے ہوئے بیٹھے جیسے کسی نے مار کے بٹھایا ہو۔ کوئی نہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کوئی نہیں، اللہ میں چاول بھی بھیجے گا، گھبرائیں نہ، اللہ کھلائے گا انشاءاللہ، ٹھنڈا موسم ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، اللہ میاں گڑ والے بھی کھلائے گا، کسی کے تو دل میں ڈالے گا، کیوں گھبرا رہی ساری ہیں؟ چلے جی بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمانوں کو لے جائے، رات ان کی ضیافت کرے؟ انا حاضر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں نا، بھیج دیں آپ میرے ساتھ۔ اب دیکھیں ذرا توجہ کریں، لے کے گھر چلے گئے، گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، ہاں ہے کوئی شے گھر مہمانہ کو کھواونی ہے؟ کوئی شے ہے؟ وہ بھی مبارک بیویاں تھیں نا، ہمارے دور کی نہیں تھی، فوراً سر ہو جاتی، ڈوئی اٹھا لیتی، چمچہ اٹھا لے، ساڑھے کل کھامڑ دا ہے کوئی نہیں تو انہاں کو گھنا ہے، آپ نے تو پورا نہیں تھی دا، انہاں کو گھنا ہے، ایسی نہیں تھی، وہ تو پاک پیغمبر کی تربیت یافتہ تھی۔ کہا ہاں کیوں، خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا میرے مہمانوں کو آج کی رات کوئی گھر لے جا سکتا ہے، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ کہ تو بہت اچھا کیا، لے آئے ہو، بہت اچھا کیا۔ کہا گھر میں کچھ ہے؟ کہاں بس اتنا ہے کہ تو کھا سکتا ہے، یا تیرے بچے کھا سکتے ہیں، یا یہ مہمان کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ ہم تو پھر بھی کھا ہی لیتے ہیں، آج ہی تو موقع ملا، اپنا کھانا رب کے پاک پیغمبر کے مہمانوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، آج ہی تو موقع ملا، دیکھتے ہیں اپنے منہ کا نوالا
پیغمبر کے مہمانوں کے منہ میں ڈالتے ہیں تو رب انعام کیا عطا کر. یقین تھا نا, یقین تھا نا. دیکھتے ہیں آج اپنے بچوں کے منہ سے نوالا کھینچیں گے اور پیغمبر کے مہمانوں کے منہ کا نوالا بنا دیں گے. دیکھتے ہیں آج پیغمبر کے مہمانوں کے منہ میں نوالا ڈالنے پہ وہ آسمانوں والا رب, وہ عرش عظیم والا رب, وہ بلندیوں والا رب, وہ مرتبے والا رب اور وہ کبریا والا رب, وہ عظیم رب ہمیں انعام کیا دیتا ہے. کہا میں راضی ہوں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, میں بچوں کو کیا کروں. کہا تو اس طرح کر, بچوں کو بہلا کے پھسلا کے کسی طرح سلا دے. اچھا ٹھیک ہے, سلا دیا. پھر کہا تو کھانا بنا لے. کہا ٹھیک ہے, کھانا بھی بنا لیا. پھر کہا کھانا بنا کے نا دسترخوان لگا دینا, دسترخوان لگا کے چراغ جلا دینا, مہمانوں کو دسترخوان پہ بٹھا دینا, اور دسترخوان پہ بٹھانے کے بعد میں بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور جناب والا چراغ جل رہا ہوگا. جب میں کھانا کھانا شروع کروں گا نا تو بہانے سے اٹھنا چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس پہ پھونک مار کے چراغ کو ہی بجھا دینا. ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جناب والا جو آپ کرتی ہیں, ایک ایکٹنگ وہ تھی جو پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے صحابہ کر رہے ہیں. ایکٹنگ دیکھو رب کے لیے, رب کے نبی کے مہمانوں کے لیے. پیغمبر گھر میں ہے, پیغمبر دیکھ نہیں رہے ہیں. کہا تو اٹھنا چراغ بجھا دینا, بتی گل کرنا تیرا کام ہے, خالی منہ چلاتے رہنا میرا کام ہوگا, اور مہمان کا پیٹ بھر کے رضا کا پروانہ دے دینا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے. نہیں پتا پیغمبر دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, یہ بھی نہیں پتا کہ پیغمبر تک یہ بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی, یہ بھی نہیں پتا کہ پیغمبر 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 ہمیں اس پر کیا انعام دے گا, کچھ نہیں پتا. بس بیوی نے کیا, کھانا لگا دیا. کھانا لگانے کے بعد جناب والا دسترخوان بچھا دیا. دسترخوان بچھانے کے بعد مہمان بھی بیٹھ گئے, گھر والا بھی بیٹھ گیا, اور جناب والا جیسے ہی کھانا شروع کرنے لگے چراغ کی بتی بجھا دی گئی. اب چراغ بجھ گیا, مہمانوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا, رات گزر گئی. رات گزرنے کے بعد جناب والا صبح ہوئی. میرے آقا کی محفل سنو سنو, او حسن آباد والیو سنو, اور سنو مرکز علم و عمل سے تعلق رکھنے والیوں سنو, خدا کی قسم قدر کیا کرو. میرے رب نے بن مانگے تمہیں مدرسہ دے دیا. اے قدر کرو, خدا کی قسم تمہارے دروازے پہ آ کے میرے رب کی صدا لگانے والے آ گئے. اے قدر کیا کرو, بن مانگے میرے رب نے تمہیں قرآن پڑھنے کی اچھی جگہ دے دی. قدر کیا کرو, میرے رب نے بغیر تمہیں کوئی قربانی دیے تمہیں قرآن پڑھانے والے قرآن پڑھانے والیاں دے دی. اے قدر کیا کرو, تم نے نہیں سہے ابھی تک کوئی دکھ. تمہیں نہیں پتا کہ جن بستیوں میں مسجدیں نہ ہو تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. تمہیں نہیں پتا جن بستیوں میں مدرسے نہ ہو ان کا کیا حال ہوتے. تمہیں نہیں پتا جن بستیوں میں محقق عالم یا عالمہ نہ ہو ان کا کیا حال ہوتے. تمہیں نہیں پتا جہاں دین نہ سکھایا جا رہا ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. اور تمہیں نہیں پتا کہ جن بستیوں کے اندر کوئی بد مذہب بد عقیدہ بندہ آ کے آپ کی نسلوں کے اگر عقیدوں کو برباد کر دے تو ان بستیوں کا کیا حال ہوتا ہے. قدر کرو, میرا رب بھی کہتا ہے نا, قدر کرو گے تو تمہیں نعمتیں بڑھا کے دوں گا. ناقدری کرو گے, ناقدری کرو گے تو پھر پریشان ہوگے. ہوتا ایسے ہی ہے, مفت میں مل جائے نا چیزیں, میرا اللہ اٹھا کے تمہاری جھولی میں ڈال دیتا ہے. میرے اللہ نے اٹھا کے, اب قدر ہی نہیں ہے. اب باتیں ہونا شروع ہو گئی, اب جناب والا نخرے ہونا شروع ہو گئے, اب ناقدریاں ہونا شروع ہو گئی. نہ کیا کرو ایسے, نہ کیا کرو. کان ہیں ہمارے بھی, پہنچتی ہیں ہمیں بھی, سمجھ آتی ہے ہمیں بھی. یہ دلوں کے بغض نکال کے جینا سیکھو, اپنی طبیعتوں اپنے مزاج کو بنانا سیکھو, اللہ کے دین کو سمجھنا سیکھو. میں عرض کر رہا تھا مہمان ہیں, ابھی صبح ہوئی ہے, میرے پیغمبر کو نہیں پتا, میرے پیغمبر صحابہ سوچتے ہمارے نبی کو نہیں پتا. صبح بڑے خوشی خوشی آ رہے ہیں, میرے آقا مہمان سے پوچھیں گے, مہمان کہے گا میں تو خوش ہوں, چلو میرا آقا خوش ہو جائے گا اور پاک پیغمبر خوش ہو جائے, اور اس سے بڑی دنیا میں راحت کیا ہوگی. میرا پیغمبر خوش ہو گیا, رب راضی ہو گیا. میرا پیغمبر خوش ہو گیا تو بس جنت مل گئی. بس خاموشی سے جا رہے ہیں, ابھی محفل میں پہنچتے ہیں, میرے آقا دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. صحابی دل میں سوچتے ہیں یا اللہ خیر ہوئے,
ایتا پیغمبر پہلو میرے تو پہلو ہنس دے پے نے، کیا ہوگا، کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ یہ آقا کیوں مسکرا رہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ رات والا منظر سنا دینا۔ بڑے پریشان، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو مہمانوں کی خدمت اچھی کی ہے۔ کہا وہ رات والا منظر سنا دینا۔ سنو سنو سنو۔ کہا کون سا رات والا منظر؟ کہا جب وہ کھانے پہ بیٹھے تھے اور تیری بیوی نے اٹھ کے چراغ بجھایا تھا، اور تجھے پتہ ہے تیرے رب نے تجھے کیا انعام؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا، آپ کو کس نے بتایا؟ کہا وہ جس کی رضا کے لیے تو نے کیا ہے نا، اس رب نے تیرے اس عمل سے خوش ہو کے آسمان سے قرآن پاک کی آیت اتار دی ہے، اور آیت اتار کے کہا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اے میرا پیغمبر، تیرے اس صحابی نے خود ضرورت مند ہونے کے باوجود تیرے مہمان کا اکرام کیا، تیرے مہمان کو کھانا کھلایا، اپنے منہ سے، اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے تیرے مہمان کے منہ کے اندر ڈالا۔ ان کا یہ انداز، ان کی یہ ایکٹنگ، ان کا یہ معاملہ مجھے اتنا پسند آیا، پیغام دے دے ان کو کہ تم سب سے راضی ہو کر تیرے رب نے تمہارے لیے جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ اندازہ کریں، ایک رات اور مہمانوں کو کھانا، وہ بھی پیغمبر کے، نہیں مہمان کا اکرام، پھر پیغمبر کا مہمان ہو۔ پھر ذرا سوچیں، عام مہمان سے ہٹ کے قرآن پڑھنے والا ہو اور دین پڑھنے والا ہو اور دین پڑھانے والا ہو، سب کچھ کو چھوڑ کے دین کے اوپر لگانے والا ہو، اپنی جوانیاں، اپنی صحت، اپنی صلاحیت، اپنے پورے گھرانے، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے دین کے اوپر چلانے والے ہوں، میرا رب ان سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ خوش ہوا کیجئے، دعائیں دیا کیجئے، آپ کی دعاؤں سے کام بنے گا، آپ کی دعاؤں سے کام بڑھے گا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ بھی چلے گئے، بات کہاں پہ پہنچی تھی؟ جا کے ان کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی اور دستک دے کے کہا میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، رہو جی رہو۔ دیکھا، ایک رات ان کے گھر رہے، 2 رات ان کے گھر رہے، 3 رات ان کے گھر رہے۔ دیکھا آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ 3 راتوں کے بعد کہو نوجوان میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، توجہ کرنا، توجہ کرنا اور توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں تو 2 دن مہمان رہ جائے، ہم تیسرے دن خسر فسر شروع کر دیتے ہیں، جایا رویا گیا نہیں، پتہ نہیں کب تک رہا گا۔ ہمارے گھر تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، مطابل ہے، دکھویل نہیں ہے، پڑھا نہیں، ہمارے گھر تو یہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تیسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرنے کے بعد مہمان میزبان کو کہتا ہے او سونا تیرے گھر کے اندر آنے کی میری کوئی اور ضرورت نہیں تھی، اوے مجھے تو پاک پیغمبر کی زبان سے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی تھی، اوے میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا تیرے دن کے اعمال کیا ہیں، تیرے رات کے اعمال کیا ہیں، تو دن میں کیا کرتا ہے، تو رات میں کیا کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے تیرے اندر کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا۔ اوے اب تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے بات کرتا ہوں، تجھ سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیں نا یہ بھی ایک عظیم عمل دکھایا صحابہ نے۔ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو نا، کوئی خاموش رہ کے اپنے دماغ کے اندر سوال و جواب خود نہیں کر لیا کرتے، پوچھ لینا چاہیے۔ اچھائی بھی پوچھ لو، کسی سے بدگمانی ہو رہی ہے تو بدگمانیاں بھی پوچھ لو، اور دلوں کا زنگ دھلنے کی ایک سبب سوال کرنا بھی ہوتا ہے۔ 3 دن رہے، 3 دن کے بعد چپ کر کے بھی تو جا سکتے تھے، لیکن نہیں، سوال کر لیا۔ مجھے بتا دو آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے پیغمبر نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ آگے والا میزبان کیا کہتے ہیں؟ اور تو کچھ نہیں پتا، میں اور تو کچھ نہیں کرتا، ہاں ایک بات کرتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ جناب والا میں یہ کرتا ہوں، میں دن بھر کام کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد، رات کو جب آتا ہوں سونے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی گردن جھکاتا ہوں، اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں اور غور کر کے دیکھتا ہوں کہیں میرے دل کے اندر آج کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے، کہیں میرے دل کے اندر آج کسی مسلمان کی نفرت تو نہیں ہے، کہیں میرے دل کے اندر آج کسی مسلمان کا کینہ تو نہیں ہے۔ اگر میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ ہونا، بغض ہونا، نفرت ہونا، تو رب کعبہ کی قسم میں رات کو اسے معاف کر کے سویا کرتا ہوں، اور کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ سامنے والے صحابی سنتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں میرے دوست پھر مبارک ہو، بس تیرا یہی عمل کہ تو اپنے سینے میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں رکھتا، تو اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان کا بغض نہیں رکھتا، تو اپنے سینے کے اندر کسی مسلمان سے نفرت نہیں رکھتا،
میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے پاک پیغمبر کی زبان سے تیرے لیے مغفرت کا اعلان کرا دیا۔ اب آپ اندازہ کریں اس وقت بیان میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے دیکھیں، ہمارے دل بھی اس طرح کسی مسلمان کے سینے سے، ہمارے دل مسلمانوں کے کینے سے پاک ہیں یا نہیں؟ ذرا سوچ کے دیکھیں اس وقت ہمارے دل میں کسی کی نفرت ہے یا نہیں؟ ٹھیک کو ٹٹولو نہ الگ کر کے بلاؤ پتہ لگ سی کہہ دے دل چ بہو دی نفرت، بہو کے دل میں ساس کی نفرت، درانی کے دل میں جٹھانی کی نفرت، جٹھانی کے دل میں درانی کی نفرت، پھر جناب والا محلے کی فلانی عورت کی نفرت، اس کی فلانی عورت کی نفرت، کسی کے پیٹھ پیچھے چغلیاں، وہ یوں کر رہی ہے یہ کر رہی ہے، وہ ایسا کر رہی ہے وہ یوں کر رہی ہے، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے۔ بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو، چھوڑ دو ان باتوں کو، مست رہو اپنی مستی میں، نہ جاؤ کسی کی بستی میں۔ کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی؟ آپ کو کس نے حق دیا دوسروں کے اوپر باتیں کرنے کا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کر کے اپنی نیکیاں اس کی جولی میں ڈالنے کا؟ اپنے دل کو ہمیشہ ہلکا پھلکا رکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر کسی کا بغض نہ رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ پھیلاؤ، یہ بدگمانی نام اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار من کما تاکل النار الخشب، نیکیوں کو حسد 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 بغض غیبت کینہ ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو، خشک لکڑی کو جیسے کھاتی ہے، یہ حسد کینہ۔ آپ راتوں کو جاگنے والی ہیں، آپ تلاوتیں کرنے والی ہیں، آپ قرآن پڑھنے والی ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر کسی کا بغض ہے نا، کسی کا کینہ ہے نا، آپ کی زبان کے اوپر چغلیاں رہتی ہیں، آپ پیٹھ کے اوپر باتیں کرتی ہیں، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ محنت کر کے کماتی ہیں اور پھر ایک جملے کے اندر ضائع کر دیتی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہلکے پھلکے بنو، ہلکے پھلکے۔ جب دلوں میں بغض نہ ہونا تو خدا کی قسم دل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، پھر زبان سے دعائیں نکلتی ہیں اور پھر ایسی دعائیں نکلتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اٹھانے کا اللہ والے سمندر کے اندر جا رہے تھے، کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ پہلے زمانوں میں سفر سمندروں میں زیادہ ہوتا تھا، کشتی میں سفر کر کے جا رہے ہیں۔ اس کشتی کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں، ساتھ ان کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ساتھ ایک اور کشتی گزری۔ اس کشتی کے اندر جناب والا بہت سارے لوگ لچے لفنگے بیٹھے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں، ہلا گلا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مست ملنگ مستیاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ جیسے شور کرتے ہوئے ان کی کشتی کے پاس سے گزرے تو بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، حضرت یہ دیکھیں کیسے موج مستیاں کر رہے ہیں، سمندر کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دینا، اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اللہ ان کو دریا کے اندر غرق کر دے، کہیں ان کی وجہ سے عذاب ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ بزرگ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ دیکھیں نا توجہ، جب دل صاف ہونا تو جملے یوں نکلا کرتے ہیں، جیسے وہ پاک پیغمبر کا واقعہ نہیں آپ نے سنا، وہ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ طائف کے موقع پہ گئے نہیں تھے، اور ظالموں نے ظلم بھی کیا تھا، پتھر بھی مارے تھے، لہو لہان بھی کیا تھا، زخمی بھی کیا تھا، میرے آقا کے پیچھے اوباش لڑکے بھی لگا دیے تھے، میرے آقا جا کے باغ کے اندر بیٹھے بھی تھے، اور اس باغ کے اندر بیٹھے تھے، ظالموں نے پیچھے سے آ کے بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا تھا، پھر بگایا تھا، پھر پتھر مارے تھے، پھر زخمی کیا تھا، لیکن پاک پیغمبر کا دل مبارک بالکل صاف تھا نا، دلوں میں بغض نہیں تھا نا، اور آئینے کی طرح چمک رہا تھا نا۔ آئے تھے نا جناب جبریل امین، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یا رسول اللہ آپ اجازت دے میں طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر درمیان والوں کو کچل کے نہ رکھ دوں، ان کا ٹماٹو کیچپ نہ بنا دوں، ان کی چٹنی نہ بنا دوں۔ آقا فرماتے ہیں نا 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 نا، اگر میرے آقا چاہتے تو اسی وقت کو اجازت دیتے، پوری بستی تہس نہس کر جاتی، لیکن پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، جبریل نہ کر، یہ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں تو انہیں جانتا ہوں نا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، مجھے جانتے نہیں ہے۔
دیکھیں دل میں بات تھی، دل صاف تھا، زبان پہ دعا ہی آئی ہے۔ بزرگوں سے بھی کہا گیا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، بزرگ نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیری بندیاں ہیں، اللہ یہ بڑے خوش و خرم سفر کر رہے ہیں، مولا میں جھولی اٹھا کر کے دعا کرتا ہوں، اللہ جیسے تو نے ان کو دنیا کی خوشی دی، میرے مولا ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما دے، اللہ تو نے دنیا میں ان کو ہنستا رکھا، ربا کل آخرت کے اندر بھی ان کو ہنستا اٹھا دینا۔ دعا کی، لوگ بد دعا کا کہہ رہے تھے، انہوں نے دعا کر ڈالی۔ ان کی دعا کا معاملہ یہ ہوا، ہاتھ ابھی نیچے کیے، اگلے کنارے پہ کشتی رکی، میرے رب نے سب کی دل کی دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اگلے کنارے پہ جیسے بزرگ اترے اور وہ سارے لوگ اترے، بزرگ کو دیکھتے گئے اور ان کے ہاتھ کے اوپر سارے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی وقت سب کی دل کی دنیا میرے رب نے بدل کے رکھ دیا۔ پتہ کیا چلا؟ اوے جب دل صاف ہو، اوے ہلکا پھلکا ہو، جب دلوں کے اندر بغض نہ ہو، جب حسد نہ ہو، جب کینے نہ ہو، پھر زبان پہ شکوے نہیں آتے، پھر زبان پہ شکایتیں نہیں آتی، پھر زبان سے میٹھا بول بولا جاتا ہے، پھر راحتیں بولتے ہیں۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے، مجھے بھی اللہ یہ توفیق دے۔ اس دنیا میں بہت کم وقت کے لیے ہم آئے ہیں، میں نے کہا نا ابھی ہر ایک سوچ لینا کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی کیا کرتا ہے، رب کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے، اللہ کے لیے درگزر کرنا سیکھیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں ہمیشہ ہم ہی معاف کرتے رہیں گے، ان کے ذمے کوئی فرد نہیں ہے۔ او بھائی تیرے ذمے جو ہے تو وہ کر، اس کے ذمے جو ہے وہ کرے گی، وہ نہیں کرتی وہ اپنا خود بھگتے گی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی زندگی اچھالنے کا؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کے بارے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے کا؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی چغلی کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی باتوں کو، کسی کی نجی زندگی کو مذاق بنانے کا؟ اپنے دل کو صاف رکھو، خدا کی قسم کندھے بھی ہلکے پھلکے ہوں گے، زندگی بھی ہلکی پھلکی ہوگی، پھر کوئی آپ کو تکلیف بھی دے گا نا تب بھی آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ ایک اور بزرگ کشتی کے اندر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ آخری واقعہ سنا دوں آپ لوگوں کو، ذرا بلند آواز سے بولے۔ اور بزرگ جا رہے تھے، اتفاق سنو ٹینڈ کروایا ہوا تھا، تازہ ٹینڈ، تازہ اس طرح جب پھیرا ہوا ہو نا سر کے اوپر، وہ سر ویسے ہی نرم ہوتا ہے۔ کشتی کے اندر کچھ نوجوان اوباش لڑکے بیٹھے ہیں، ایک لڑکے نے بات کرتے ہوئے بزرگوں کے سر پہ ہاتھ لگا لیا۔ اب وہ تازہ ٹینڈ ہوا تھا، جب ہاتھ لگایا تو بڑا مزہ آیا اسے دیکھ کے دوسرے نے بھی ہاتھ لگا لیا، تیسرے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ کر رہے ہیں، دل صاف ہے، خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اب اچانک کرتے ایک لڑکا ذرا زیادہ شرارتی تھا، اس نے سر پہ ہاتھ لگانے کے بجائے ٹھونگا مار دیا، ٹاک، بڑا مزہ آیا، سارے ہنسنے لگ گئے۔ پھر دوسرے نے بھی ٹھونگا مار دیا، تیسرے نے بھی۔ میرے جیسا کوئی ہوتا تو فوراً ایسے دیکھتا ہے، کٹا گسائی کو دیکھتا ہے، تو انہیں مارا کیوں ہے؟ وہ بزرگ سر نیچے ڈال کے تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہیں جناب والا۔ اب جب دو چار نے مارا، بزرگ کے ساتھ خادم تھا، خادم نے کہا حضرت یہ آپ کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے ذرا بد دعا تو کر دیں، یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ بزرگ نے بھی وہی پیغمبر کا نام لینے والا تھا نا، ہاتھ اٹھا دیے، اللہ یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اللہ میں ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ تو ان کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے، اللہ یہ آج تیرے بندوں کو دکھ دے رہے، اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تو ان کے دلوں کو ایسے بدل دے کہ کل یہ تیرے دین کی راحت کا سبب بن جائے۔ بس یہ دعا کرنا تھی، وقت چلا گیا، سفر ختم ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا بزرگ کی دعا کے اندر اثر اتنا تھا، میرے اللہ نے اس کشتی میں جتنے سوار لوگ تھے مرنے سے پہلے ہر ایک کو اپنا ولی بنا کر کے چھوڑا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب دل صاف ہونا تو خدا کی قسم پھر زبان سے دعاؤں کے جملے نکلتے ہیں۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنایا، یہ آج جو امام کعبہ ہے
کعبہ کے کافی سارے امام ہیں کعبۃ اللہ میں، سب سے بڑے امام کا نام عبد الرحمن السدیس ہے، بہت پیاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویڈیوز مل جاتی ہیں، ان کی آڈیو مل جاتی ہیں، اور بندہ وہاں لائیو نماز پڑھ رہو، جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں عبد الرحمن بن السدیس۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے امام بنے ہیں، آپ کو یہ منصب کیسے ملا؟ کہنے لگے یہ منصب مجھے میری ماں کی بد دعا سے ملا ہے۔ توجہ، کہا یہ منصب کعبۃ اللہ کا امام میں اپنی ماں کی بد دعا سے بناؤں۔ ماں کی بد دعا سے؟ بھئی لوگ تو دعاؤں سے بنتے ہیں، کہا لوگ دعاؤں سے بنتے ہیں، میں بد دعا سے بناؤں۔ کہا بد دعا کیسے؟ کہا میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر کے اندر ہم بڑے غریب لوگ تھے، ہمارے گھر کے اندر اتفاق سے مہمان آ گئے، میں شرارتی بہت تھا، ایک دن میں شرارتیں کر رہا تھا، گھر کے اندر مہمان ہے، ماں نے بیچاری نے گرمی کے اندر بڑے دقت کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کر کے ان کے لیے سالن بنایا، سالن بنا کے رکھا ہوا تھا، میں گھر کے اندر آیا، مجھے شرارت سوجی، میں نے پتہ نہیں کیا کیا، میں نے اٹھا کے نا ریت اٹھایا، پلیٹ بھری اور دیگچی کے سالن کے اندر اسے ڈال دیا۔ اب ذرا سوچیں، آپ نے سالن بنایا ہو اور آپ کا بچہ آ کے جناب والا دیگچی میں ریت ڈال دے، اس کا حال کیا ہوگا؟ الامانت والحفیظ، پتہ نہیں کیا بن سی، پورے محلے چ تساں داؤں دا حلیہ بگاڑ کے رکھ سو۔ ادھر دیکھو، کہتا ہے میں نے، اب ماں آئی، مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ٹائم ہوا، دیکھا سالن میں تو ریت ہے۔ اب ریت جب اس نے دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی، لیکن جب جس نے سمجھا کہ یہ میں نے ڈالا ہے، اس نے مجھے بلا کے کہا یہ تو نے کیا کیا عبد الرحمن، سارے سالن کو تو نے برباد کر دیا، چل جا دفع ہو، میری تجھے بد دعا ہے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ کہتا ہے اس دن میں نے اپنے سالن کے اندر وہ ریت ڈالا، میری ماں کو غصہ آیا، اور غصے کے وقت میری ماں نے مجھے بد دعا بھی دی تو یوں دی، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ میری ماں کی زبان سے وہ جملہ نکلا، میرے رب کی عرش کو چیرتا ہوا سیدھا قبول ہو گیا، اور میرے رب نے اس کو قبول کر کے مجھے کعبے کا امام بنا دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، میری بھی آپ سے درخواست ہے، زندگی ہے، کچھ لمحے، کچھ سال، کچھ لمحے ہوتے ہیں، آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے